الرقیب، یہ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے نگران یا نگرانی کرنے والا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور ڈرو اللہ سے وہ جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے واسطے سے اور رشتوں کو کاٹتے ہو، بے شک اللہ تم سب پر نگران ہے۔ نگرانی کو سمجھنے کے لیے ہم ایگزامینیشن ہال کی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ ایگزامینیشن ہال میں ایک نگران ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کو واچ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پوری کائنات کو واچ کر رہا ہے، مسلسل نگرانی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نگرانی ہے نا وہ ایکسٹریم قسم کی ہے، ایبسولوٹ قسم کی ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے نا خلل نہیں آتا یا کوئی بھی چیز اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی، ہر کسی کی مسلسل وہ نگرانی کرتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں کہ عالم علوی میں جتنی بھی مخلوقات ہیں یا عالم سفلی میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر چیز کی ایک ایک چیز کی ڈیٹیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے نا آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الذی لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، وہ وہی ہے جس کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ یہ کتنی پاورفل بات ہے ایک ذات کے لیے کہ وہ اس کو کبھی بھی نہ تو نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے نا کہ اس کے لیے ایک ایک چیز برابر ہے، اس کی نگرانی ایبسولوٹ قسم کی ہے۔ اس کے لیے چھوٹا ہو یا بڑا، ظاہر ہو یا باطن، قریب ہو یا دور ہو، روشنی میں ہو یا اندھیرے میں ہو، زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، ہر چیز اس کے لیے برابر ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ یہی وجہ ہے نا کہ وہ پوری کائنات کی اسی وجہ سے تو تدبیر کرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ نگران ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے وہ۔ پھر جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں تو انسانوں کے اوپر بھی ہر وقت وہ نگرانی کرے ہوئے ہے، یعنی کوئی بھی انسان جو ہے نا اس کی نگرانی سے باہر اپنے آپ کو سوچ ہی نہیں سکتا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میرے اوپر ہر وقت ایک نگران موجود ہے، اس بات کو ریئلائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں بیسیکلی غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے اس بات پر، یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے ایک ایک قول کی، میرے ایک ایک فعل کی نگرانی کی جا رہی ہے، یا پھر جو بھی میرے دل میں خیالات آتے ہیں نا اس کی بھی نگرانی کرنے والا ایک موجود ہے۔ میرا جتنا بھی ظاہر ہے باطن ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور ڈر جاؤ اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، پس ڈرو اس سے اور جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ ہم دیکھیں کہ جب انسان کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے نا، اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ تو علم کے بغیر نہیں ہوتا نا۔ علم جب انسان حاصل کرتا ہے تبھی اسے سمجھ آتی ہے، اس کے علاوہ جب وہ غور و فکر اور تدبر کرتا ہے کائنات کے اوپر، اس کی ہر ہر مخلوق کے اوپر، تبھی اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ملتی ہے۔ اور جب صحیح معنوں میں انسان کو پہچان ملتی ہے نا تو وہ اپنے اوپر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو محسوس کرتا ہے، اپنے ایک ایک کام میں، اپنے ایک ایک معاملے میں۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہو نا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو کنسیڈر کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ سے مشغول نہیں کرتی، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کاموں میں بیزی ہو گیا اب اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے۔ جب انسان مسلسل اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو فیل کرتا ہے نا اپنے اوپر تو اس کے عمل میں اتنا زیادہ چینج آ جاتا ہے کہ وہ دنیا کا جو بھی کام کر رہا ہوگا نا اس کا مین فوکس جو ہوگا اللہ کے اوپر ہوگا، اسی کی رضا کی خاطر، اس کی محبت کی خاطر سب کچھ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے نا سورۃ حدید میں کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، اور اللہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو سب دیکھنے والا ہے۔ یعنی انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی پراپر ریئلائزیشن ہو جاتی ہے، اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا فیل نہیں کرتا کہ میں اکیلا ہوں ایک جگہ پر بیٹھا ہوں۔ وہ ہر وقت یہ سوچ کے رکھتا ہے کہ میں جہاں پر بھی ہوں نا، جہاں بھی جا رہا ہوں، جہاں بھی بیٹھا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ یہ جو بات ہے نا اس کی مسلسل نگرانی والی، یہ انسان کے لیے دو کام کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کے دل میں بہت سکون اور اطمینان دے دیتی ہے کہ ایک ساتھ موجود ہے جو ہر وقت میرے ساتھ ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان کے اندر ڈر پیدا کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے روکے ہوئے معاملات سے رکنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اکاؤنٹیبلٹی کرے گا اس پہ۔ ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں وہ ہوں گی نا، وہ عادتیں یا وہ چیزیں، تو وہ صحیح طور پر ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ نمبر 1 کہ اللہ اور اس کا رسول ہر دوسرے سے زیادہ عزیز اس کو ہو جائے،
یعنی کوئی انسان ہے نا، اس کے لیے سب سے زیادہ پرائیورٹی میں کون ہو؟ اللہ اور اس کا رسول۔ دوسرا یہ کہ انسان کسی انسان سے محبت کرے مگر یہ کہ اللہ کی خاطر۔ نمبر 3 پر ہے کہ کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے، یعنی ہر گناہ کے کام کو جو ہے نا ناپسند کرے، ایسے جیسے کہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے وہ۔ اور ہم دیکھیں کہ یہ تینوں ایمان کا مزہ چکھنے والی خصلتیں جو ہیں نا، صرف اسی وقت انسان کے اندر آ سکتی ہیں جب اس کو ریئلائز ہو کہ میرے اوپر ایک نگران موجود ہے، ہر وقت میری نگرانی کر رہا ہے میرے ایک ایک معاملے کی۔ اگر ہم آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، اپنے اندر ڈر خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکار کر اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ اور یہ کہ اگر ہم اپنے دل میں سکون اور اطمینان چاہتے ہیں زندگی کے مختلف معاملات میں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، تاکہ ہمارے اندر زندگی گزارنے کی اور معاملات کو ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی آ جائے۔ اور یہی چیز انسان کی آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم آفتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارنا ہے، کیونکہ وہ رقیب ہے، وہ نگران ہے۔ جب ہم اس کو اس نام سے پکاریں گے تو پھر وہ ہمیں رسپونڈ بھی کرے گا کہ ہاں میں نگران موجود ہوں، میں تمہارے سارے معاملات کی دیکھ بھال کر لوں گا۔ یہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے ذریعے ہمیں اپنی پہچان کرائی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے ناموں کی پہچان ہونی چاہیے، کیونکہ ناموں سے ہی انسان بھی نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ اور انسان کی جو جتنی بھی صفات ہوتی ہیں اچھی یا بری، وہ اس کی ذات کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ہمیں ان کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم اس کی پہچان کے ساتھ اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر سکیں۔